شہر میں ایک بڑا عجیب و غریب قانون تھا کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی ہوتا اس شہر میں داخل ہوتا پہلی مرتبہ تو شہر کے لوگ اس کا بڑا زوردار استقبال کرتے، نعرے لگاتے، کندھے پہ بٹھاتے اور جلوس کی شکل میں آگے بڑھتے، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ اب ایک مقام پر جا کر اس کا اعلان ہو جاتا اور 1 سال کے لیے اس کو بادشاہ بنا لیا جاتا۔ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان شہر میں داخل ہوا، اتفاق سے وہی دن تھا جس دن بادشاہ مقرر ہونا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو کندھے پہ بٹھایا اور جلوس کی شکل میں محل کی طرف لے گئے، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ اور وہاں محل میں لے جا کر اس کو کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور بادشاہ جب نوجوان کو کچھ سکون ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیسے لائے؟ تو کہا ہمارے یہ دستور ہے کہ اس دن جو ہے جو بھی اجنبی ہمارے شہر میں داخل ہوتا ہم 1 سال کے لیے اس کو بادشاہ بنا لیتے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہے بھائی؟ کہا کہ ہونا کیا ہے، جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ہم اس بادشاہ کو ہمارے شہر کے اطراف میں جو ویران جگہ ہے ہم اس کو جنگل میں چھوڑاتے ہیں، جہاں اگر وہ بھوک سے نہ بھی مرے تو زہریلے جانور درندے اتنے وہ چیر پھاڑ دیتے اس کو، اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان جو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش تھا، لیکن جب یہ واقعہ سنا تو اب اس کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، بہت خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں کہ جہاں ہر سال آپ بادشاہ کو چھوڑ آتے۔ اب چونکہ بادشاہ بن گیا تھا، حکم کی تعمیل ہوئی، اس کو لے گئے وہاں پر۔ جب اس نے اس جنگل کو دیکھا، ہر طرح سے جائزہ لیا، اب کیا کیا کہ اس نے اپنی بادشاہت کے دور میں اس جگہ بہت اچھے کام کیے، وہاں آسائشیں مہیا کی گئیں اور شہر سے لے کر جنگل تک بڑی خوبصورت سڑک تیار ہو گئی، سڑک کے کنارے پر کھانے پینے کی چیزیں بنوائیں، دور دراز سے لوگوں کو لا کر اس میں بسایا۔ وہ جنگل جسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا اب وہ بڑا خوبصورت شہر بن گیا۔ جب اس کی بادشاہت کا 1 سال مکمل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی چھوڑاؤ وہاں پر جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں۔ ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو اپنی 1 سال کی خوشحال زندگی پا کر آگے کی زندگی بھول جاتے تھے کہ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں، صرف سانپ بچھو درندوں کا ٹھکانہ ہے، جبکہ آپ نے اپنی 1 سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو نہیں بھولے اور اس کے لیے پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے۔ آپ عقل مند اور دور اندیش انسان ہیں۔ یہ دنیا بھی ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو اس دنیا کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے تو وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔